اور اسی طرح UK بیڈ بین کے اندر بھی میری کمپنی ہے. تو اب یہ جو حالات ہے جو اس وقت جو کنڈیشن ملک کے اندر ہے تو یہ انویسٹمنٹ بیسیکلی میں نے دبئی کے لیے کرنے تھے اپنی کمپنی کے لیے, لیکن حالات کے پیش نظر اس انویسٹمنٹ کو میں نے پاکستان میں لیا ہے. تو جو بھی نقصان ہو لیکن گھر ہمارا ہی ہے تو ہم جو ہے اسی کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, اگر نقصان بھی ہو تو ہمارے گھر میں ہی ہوگا. قوت نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. انویسٹمنٹ ہے ایسیس ٹریڈرز کے ساتھ. ہم بیسیکلی جو ہیں وہ تھائی بیس کمپنی ہے, ملٹی نیشنل امپورٹ بھی ہے ایکسپورٹ بھی ہے. دین فرسٹ ٹائم جو ہے ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. سو بیسٹ آف لک ایسیس ٹریڈرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے سوال کیا اس میں جو یہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے یہ میڈل طبقے کے لیے ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈیفینس میں وہ گھر نہیں لے سکتے اور چھوٹی آبادی میں ایک انسٹالمنٹ کے حساب سے ان کو مکان وغیرہ دیے جائیں گے جو 60 ایکڑ پر مشتمل ہے. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت خوش آئندہ بات ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر 322 328 سے, اور اسی طرح کچھ کمپنیز ہے جو پاکستان کے اندر بزنس کرنا چاہ رہی ہے اور پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے لے کے چل رہے, اور ڈالر اس وقت آپ کے سامنے 277 پہ ہے اس وقت. ہماری اس انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے, اور یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں, یہ بزنس کو ڈیولپمنٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ڈالر مزید نیچے آئے اور روزگار بڑھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور لوگ خوش آئندہ آگے چل کے اپنے لیے کوئی ایک اچھا کام کر سکے. تو اس حوالے سے کیونکہ اس سے پہلے میں دبئی کے اندر راجستھان ٹریڈنگ کمپنی ہے میری, اور وہ ملٹیپل کمپنی ہے, NLC کمپنی ہے. تو اس وقت میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو زیادہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ انویسٹ کرنا بنسبت باہر کے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت خوش آئندہ بات ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ایک بہت اچھا کافی بزنس مین اس وقت کراچی کی طرف اور پاکستان کی طرف موو کر رہے ہیں, کیونکہ حالیہ پالیسی جو ہمارے فیور میں بزنس مین اور کاروباری لوگوں کے فیور میں, اس وجہ سے ہم جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, قوت نیوز سے میں آپ کا ہوسٹ حسیب الرحمان. ناظرین, آج ہم موجود ہیں فلیٹیز ہوٹل میں جہاں پہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے نئی فیسیلیٹیز متعارف کرائی گئی ہیں. ہمارے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹ کر رہے ہیں تھائی کمپنی کے اونر شہباز بھائی موجود ہے. آئیے ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا انسپریشن تھی. السلام علیکم. شہباز بھائی کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. شہباز بھائی, آپ کی کیا انسپریشن تھی کہ آپ دوسری کنٹریز کو چھوڑ کے پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں؟ میں خود بھی پاکستان کا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ جو ہمیں ایسیس ٹریڈرز ملا ہے وہ کافی ریلائبل ہمارے لیے ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. جس طرح معاشی حالات ہے, دوسری چیزیں ہیں, ہمارا تھوڑا سا بھی حصہ اس میں ڈل سکتا ہے, تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو کس طرح کا آپ کو فیڈ بیک آئے گا؟ تو وہ تو دیکھیں, وہ تو ساری چیزیں حالات کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سوچ اچھی رکھنی چاہیے تو بڑی رکھنی چاہیے. تو ہم نے اس حساب سے ساری چیزوں کو سوچ کو اچھی رکھی ہے, اور صلاح الدین صاحب پہ بہت کافی زیادہ بھروسہ ہے. سو دیکھتے ہیں. تو صلاح الدین صاحب آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں کہ ویسے ہی آپ کا کمبینیشن اچھا بن گیا؟ نہیں, اس میں دیکھیں کام میں کاروبار میں کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتا. آپ کام کرتے ہیں, کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, ان کی کافی اچھی کمپنی ہے. سو ہم لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. آپ کی جو یہ کمپنی ہے جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے یہ ایک صوبے تک ہے کہ پورے پنجاب میں؟ نہیں, ابھی انیشیل ہم شروع کر رہے ہیں کراچی سے. اس کے بعد پھر ہم لاہور اور پنجاب, اسلام آباد, ان سب جگہوں پہ موو کریں گے. انیشیل ہمارا کراچی سے ہے. زبردست ہو گیا. تو آپ کے اس میں گولز کیا کیا ہیں؟ آپ کیا کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ انسان اچیو تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, بٹ یہ ہے کہ آگے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور کیا کیا ہماری سوچ کے حساب سے کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کا کوئی پیغام ہو ہماری عوام کے لیے, ہماری گورنمنٹ کے لیے؟ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ابھی تو خیر کیئر ٹیک حکومت چل رہی ہے, ان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بس جو چل رہا ہے آگے چل کے اللہ بہتر کرے ساری چیزوں کو, یہ کہہ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا زیادہ عرصہ باہر گزرا ہے, تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کرائسس میں جا رہا ہے پاکستان. اس حوالے سے آپ کو ڈر نہیں لگا کہ میں اس میں انویسٹ کر رہا ہوں؟ اگر ہم ڈر جائیں گے تو اٹھائے گا کون پاکستان کو. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسیس ٹریڈرز کے اونر صلاح الدین بھائی. ان سے بات کریں گے کہ کیا ڈیٹیل ہے ان کے پروجیکٹ کی اور ان کی کمپنیز کہاں کہاں پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلاح الدین بھائی, کہاں کہاں پہ آپ کی کمپنیز ہیں اور کہاں کہاں کیا کیا ڈیٹیل ہے آپ کے جو یہ نیا پروجیکٹ؟ سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو. تو اور
اللہ पाक आपको तरक्कियां अता करे। आप हमारे साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के अंदर एसएस ट्रेडर्स 2003 से रन कर रही है और मल्टीपल कंपनी के तौर पर रन कर रही है, लेकिन ये सिर्फ कराची के हद तक महदूद रहा है। तो ये दुबई के अंदर भी है, राजस्थान ट्रेडिंग के नाम से कंपनी मेरी अपनी, और इसी तरह यूके बैडबैन के अंदर भी मेरी कंपनी है। तो अब ये जो हालात है, जो इस वक्त जो कंडीशन मुल्क के अंदर है, तो ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली मैंने दुबई के लिए करने थे अपनी कंपनी के लिए, लेकिन हालात के पेश नज़र इस इन्वेस्टमेंट को मैंने पाकिस्तान में लिया है कि पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत इस इन्वेस्टमेंट की। और यहाँ पे जो सूरत हाल दिन ब दिन पैदा हो रहा है, जो मेरा एक NGOs भी अल अदल फाउंडेशन के नाम से, उसके अंदर भी मैं कराची के अंदर एजुकेशन, बेरोज़गारी, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ बहुत बड़े पैमानों में। तो उसमें भी इसको काफ़ी फ़ायदा होगा उस NGOs को मेरे। तो ये सारे सूरत हाल को देख के मैंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ये कर रहा हूँ। तो अभी तो कराची का हद तक है, तो अगला जो मेरा एग्रीमेंट होगा वो इंशाल्लाह मैं पंजाब के हवाले से भी मैं करूँगा अगला इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जो एम है, मतलब आपकी जो सोसाइटी होगी उसमें तो सब अमीर लोग घर लेंगे कि गरीब भी ले सकता है, इस तरह का कोई स्कीम है? गरीबों के लिए हमने बगैर डाउन पेमेंट के इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमने ये प्लाट देने, 60 एकड़ पर मुश्तमिल है मेरा प्रोजेक्ट, तो ये बगैर इंस्टॉलमेंट के देंगे। और उसमें कुछ कोटा रखेंगे उनके लिए भी कि जाहिर सी बात है फिर वो भी आए तो बड़ों से छोटों को शफ़क़त मिलती है और छोटों से बड़ों को इज़्ज़त मिलती है, तो लाजमी सी बात है हम इसको रन करेंगे। लेकिन ये कि इनमें ज़्यादातर जो है वो गरीब तबका, मिडल तबके को हम प्रमोट करेंगे कि वो आगे बढ़े इससे। तो आपने जो ये एग्रीमेंट किया है, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है ये कि इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने यहाँ पे काफ़ी बिज़नेस किए, राइस के हवाले से भी और पेराशेबल के हवाले से भी, तो बहुत अच्छा रहा ये। और ये एक रियल बिजनेसमैन है थाई के, तो इस वजह से हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। फिर मैं अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो वो भी? पैगाम ये कि जितने भी कारोबारी हजरात हैं जो इस वक्त हालात के पेश नज़र पाकिस्तान से चले गए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए और यहाँ पे इन्वेस्ट करे। घर अपना, अगर यहाँ पे कुछ नुकसान भी होता है कि पिछले दिनों में जो नुकसान हुआ, जो देखा गया मिलियनों के हिसाब से नुकसान हुए हमारे, तो जो भी नुकसान हो लेकिन घर हमारा ही है, तो हम जो है इसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अगर नुकसान भी हो तो हमारे घर में ही होगा, बाहर नहीं होगा, और इसको हमने लेके आगे चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 322 से 277 में आ गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा पेशरफ्त होंगी इस हवाले से। जी नाज़रीन, जो लोग जो बिज़नेसमैन मुल्क को छोड़ के चले गए हैं, उनकी वापसी के लिए एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया गया है। इसी के साथ मेरे कैमरामैन इमरान और मैं आपका होस्ट हसीबुर रहमान, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।